ایک دھماکہ ہوتا ہے اور چند ہی منٹوں میں الزام لگا دیا جاتا ہے۔ قدیم سلطنتوں سے لے کر جدید ریاستوں تک سوال اٹھنے سے پہلے ہی جنگوں کا جواز بنا لیا جاتا ہے۔ سال بدل گئے، جنگیں بدل گئیں، مگر اسکرپٹ وہی رہا۔ السلام علیکم، میں ہوں شایان زاہد بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں فرسٹ ڈیسک۔ تاریخ ہمیشہ سچ کے ساتھ خود کو ظاہر نہیں کرتی، کبھی کبھی وہ بھیس بدل کر بھی آتی، غم کی صورت میں، غصے کی شکل میں، یا کبھی ایک بریکنگ نیوز الرٹ بن کر۔ ایک دھماکہ ہوتا ہے اور چند ہی منٹوں میں الزام لگا دیا جاتا ہے، سرحدیں گرم ہو جاتی اور سوال اٹھنے سے پہلے ہی جنگوں کا جواز بنا لیا جاتا ہے۔ یہ ہے فالس فلیگ آپریشنز کی دنیا، جہاں اصل حملہ آور کسی اور کے نام کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ فالس فلیگ آپریشنز کوئی سازشی کہانی نہیں، یہ جنگ اور انٹیلیجنس کی دنیا میں ایک تسلیم شدہ حکمت عملی ہے۔ تصویر سادہ ہے لیکن نہایت ہی خطرناک۔ خود حملہ کرواؤ اور الزام دشمن پہ ڈال دو تاکہ سیاسی، عسکری یا سفارتی فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ قدیم سلطنتوں سے لے کر جدید ریاستوں تک اس طریقے کو استعمال کیا گیا، جنگ کے لیے، عوامی حمایت پیدا کرنے کے لیے، اندرونی اختلافات کو دبانے کے لیے اور عالمی رائے عامہ کو موڑنے کے لیے۔ اور تاریخ ایسے کئی واقعے درج کر چکی ہے۔ 1939 میں جرمنی نے اپنے ہی ریڈیو اسٹیشن پر حملہ کروایا اور الزام پولینڈ پر ڈالا، اسی بہانے حملہ کر کے دوسری عالمی جنگ چھیڑ دی۔ 1964 میں گولف آف ٹونکن کا واقعہ، جو بعد میں مبالغہ عظیم اور گمراہ کن ثابت ہوا، جو امریکہ کو ویتنام کی جنگ میں مزید دھکیل لے گیا۔ یہ رائے نہیں، یہ ڈی کلاسیفائیڈ حقائق ہیں۔ فالس فلیگ آپریشن نایاب نہیں، یہ اوزار ہیں۔ اب کیمرہ ساؤتھ ایشیا کی طرف موڑتے ہیں، ایک ایسا خطہ جہاں بیانیہ تحقیق سے زیادہ تیزی سے سفر کرتا ہے۔ دہائیوں سے بھارت کے زیر انتظام کشمیر اور بھارت کے اندر ہونے والے ہر بڑے حملے کا الزام فوراً پاکستان پر لگا دیا جاتا ہے، اکثر بغیر ثبوت کے، اکثر آزاد تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے۔ سوال جذبات کا نہیں، سوال طریقہ کار کا ہے۔ فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ سیاسی فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ اور حقائق سامنے آنے سے پہلے پاکستان پر کیوں الزام لگایا جاتا ہے؟ 2025 کے پہلگام حملے کو ہی دیکھ لیجئے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 20 شہری مارے گئے، اسی دن پاکستان پر الزام لگا دیا گیا۔ نہ فورینسک شواہد شیئر کیے گئے، نہ غیر جانبدار تحقیق کی اجازت دی گئی۔ اب وقت کو پیچھے لے چلتے ہیں۔ 2019 پلوامہ اٹیک، چند منٹوں میں پاکستان پر الزام، چند دنوں میں فضائی حملے۔ پاکستانی آرمی جو ہے وہ بہت ہی پروفیشنل سروس ہے۔ I see peace in it. I have spent time with the Pakistani army. I am very impressed. Indian media بات ہمیشہ بڑا چڑھا کے کہتی ہے۔ اور چند ہفتوں میں بھارت میں انتخابات۔ میں میرے فرسٹ ٹائم ووٹر سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا پہلا ووٹ پلوامہ میں جو ویر شہید ہوئے، ان ویر شہیدوں کے نام آپ کا ووٹ سمرپت ہو سکتا ہے کیا؟ بعد میں بھارتی میڈیا کی تحقیقات اور سیاسی بیانات نے کئی تلخ سوال اٹھائے۔ انٹیلیجنس وارننگ کو نظر انداز کیا گیا، سیکیورٹی ناکامیوں کا اعتراف ہوا اور کسی عالمی تحقیقات کی اجازت نہ دی گئی۔ پاکستان نے غیر جانبدار تحقیقات کا مطالبہ کیا مگر اسے مسترد کر دیا گیا۔ پھر 2016 اڑی، بھارتی فوجی اڈوں پر حملہ، ایک بار پھر الزام، ایک بار پھر تحقیقات کا فقدان، اور ایک بار پھر تحقیقات کے مناظرے کے لیے سرجیکل سٹرائکس کا اعلان۔ بعد میں بھارتی حکام نے اڈے میں سنگین سیکیورٹی خامیوں کو تسلیم کیا، مگر وہ سوال عالمی سطح پر کبھی نہیں پہنچا۔ ہر بار ایک ہی پیٹرن دہرایا گیا، واقعہ، فوری الزام، سیاسی کشیدگیاں اور انتخابی خود پرستی۔ سال بدل گئے، جنگیں بدل گئیں، مگر اسکرپٹ وہی رہا۔ جب الزامات تحقیقات سے تیز ہوں اور تحقیقات کو خوشامدید کہنے کے بجائے اس کو روکا جائے تو تاریخ اسے اتفاق نہیں کہتی، وہ اسے پیٹرن کہتی ہے۔ سرکار تو گئی ہوئی ہے، مطلب اتنا بڑا آتنکوادی کا حملہ ہوا، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ادھر پوری نیچے پورے آرمی کا بیس ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر سچ یقینی ہے تو تحقیقات سے خوفزدہ کیوں ہوں؟ بھارت کے سابق حکام، صحافی
اور تجزیہ کار خود یہ سوال اٹھا چکے ہیں۔ انتخابات سے پہلے حملوں کا وقت، میڈیا کی فوری اسکرپٹنگ، اور خوف کو سیاسی طاقت میں بدلنے کی حکمت عملی، یہ پاکستان کی آواز نہیں، یہ بھارتی آوازیں ہیں جو سوال پوچھ رہی ہیں۔ فالس فلیگ کے الزامات نعرے سے مضبوط نہیں ہوتے، بلکہ پیٹرن، مقاصد اور دبائی گئی تحقیقات سے وزن پکڑتے ہیں۔ پاکستان کا موقف ہمیشہ واضح رہا ہے، ہر جگہ دہشت گردی کی مذمت، الزام نہیں ثبوت کا مطالبہ، اور آزاد تحقیقات کی حمایت۔ India sought to extract political gains from a human tragedy by spurning my sincere offer of an independent international investigation into the Pahalgam incident. ایک ایسا ملک جو خود دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، ہزاروں شہریوں اور فوجیوں کی قربانیاں دے چکا ہے، اس کے لیے ایسی آگ کو باہر پھیلانے کی کوئی منطق نہیں۔ فالس فلیگ وہاں پنپتے ہیں جہاں سچ کو جلد بازی میں کچل دیا جائے اور سوال پوچھنے سے روکا جائے۔ فالس فلیگ آپریشن صرف ایک بار کامیاب ہوتے ہیں جب لوگ سوال کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے، سب سے بلند الزام ہمیشہ مضبوط ترین ثبوت نہیں ہوتا۔ جنوبی ایشیا میں امن من گھڑت غصے سے نہیں آئے گا، بلکہ سچ اور جواب دہی سے آئے گا، کیونکہ اصل طاقت تحقیقات سے خوفزدہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مطالبہ کرتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔